ابھی تک ہونے والے تمام واقعات میں اگر سب سے بڑا اور اہم واقعہ آپ دیکھیں تو اس کا تعلق وزیراعظم عمران خان کی طرف سے ایک اور یو ٹرن لینا نہیں ہے۔ اب یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے یو ٹرنز کی بات کریں، اگرچہ یہ یو ٹرن جو ہے وہ تمام یو ٹرنز کا دادا ہے۔ یعنی وہ کہتے رہے کہ میں بھاؤتاؤ نہیں کروں گا، میں بلیک میل نہیں ہوں گا، اپنے انٹیریئر منسٹر کے ذریعے چودھری برادران کو پیغام دلواتے رہے کہ جی 5 سیٹیں آپ کی، آپ کہاں پر اتنی بڑی جماعت اور اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ آپ نے متھا لگایا ہوا ہے۔ لیکن آخر میں آ کے اسی جماعت کے نامزد کردہ شخص کو چیف منسٹر نامزد کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بھاؤتاؤ ہوا، مون صلاحی کے معاملات نیب کے حوالے سے طے ہوئے اور ایک باقاعدہ کمپرومائز ڈاکومنٹ جو ہے وہ طے پایا غیر رسمی طور پر۔ لیکن یہ بھی بڑی خبر نہیں ہے کیونکہ اب سب کو پتہ ہے کہ پرویز الہی صاحب پہلے بھی چیف منسٹر رہ چکے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے بھی یو ٹرن لے چکے ہیں۔ لیکن جو دلچسپ کہانی ہے وہ یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو کس طریقے سے فارغ کیا گیا اور اس کے بعد اس قسم کی ہمدردی سے آری میمز بننے لگ گئیں کہ بڑی سیاسی جنگ کے اندر ایک راہگیر جو ہے وہ مارا گیا۔ یعنی یہ بڑی ہمدردی سے آری اور روح کو جلانے والی میم ہے اگر آپ عثمان بزدار ہوں، ایک ایسا شخص جس کے بارے میں وزیر اعظم پاکستان کہتا رہا کہ وسیم اکرم پلس ہے اور یہ بتاتا رہا ساری دنیا کو کہ اس نے جتنے کام کیے ہیں اتنے کام کبھی پنجاب کی تاریخ میں ہوئے ہی نہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ اور جس کی میڈیا ٹیم نے عثمان بزدار کو آسمان کی طرف بار بار اچھالا تاکہ کہیں پہ جا کر وہ ٹک جائیں اور ایک روشن ستارے کے طور پر چمکتے اور دمکتے رہیں، اس عثمان بزدار کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے موجودہ آرمی چیف اور ان کے گرد جو کمانڈرز ہیں ان کے پنجاب کے حوالے سے جو ریزرویشنز ہیں ان کو بھی یکسر رد کرتے رہے، مسلسل رد کرتے رہے، عثمان بزدار کے اوپر مکمل طور پر فوکس تھے۔ تو عثمان بزدار کو ظاہر ہے یہ اعتماد ڈیولپ ہو گیا ہوگا کہ اگر میرا قائد جو ہے وہ میرے لیے اتنی بڑی لڑائی لڑ سکتا ہے تو میرے 5 سال تو پکے۔ کبھی انہوں نے شاید خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کے ساتھ یہ ہاتھ ہونا ہے۔ اب ہاتھ کرتے وقت ان کو کیا بتایا گیا، ان کے خاندان کے ایک بڑے معتبر ذریعے نے مجھے بتایا کہ عثمان بزدار کے ساتھ یہ بات چیت جو ہے کچھ 2 مہینے پہلے حتمی طور پر شروع ہوئی کہ عین ممکن ہے کہ کسی وقت آپ سے کوئی بڑی قربانی مانگی جائے۔ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اگر یہ قربانی کا وقت نہیں آئے گا اور عمران خان اس تمام بحران سے مزید طاقتور ہو کے نکلیں گے، لہٰذا آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ شاید یہ معاملہ کبھی نہ کبھی سامنے آئے۔ پھر پچھلے چند دنوں میں یہ معاملہ طول پکڑ گیا، اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ جان پکڑتی رہی، ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، کہیں پر آپ کو دباؤ جو ہے کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ تو وزیر اعظم کی طرف سے عثمان بزدار کو 2-3 باتیں بتائیں گی جو بڑی دلچسپ ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نظام کام کیسے کرتا ہے۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ عثمان بزدار کی قربانی جو ہے وہ بہت ضروری ہے عمران خان کو بچانے کے لیے، اور ان کو یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان نہیں ہوں گے، بڑا قائد نہیں ہوگا تو عثمان بزدار تو پھر سروائیو کر ہی نہیں سکتا، تو عثمان بزدار کو ہٹانا ہے تاکہ ہم نے عمران خان کو بچانا ہے۔ دوسرا ان کو یہ بتایا گیا کہ ان کے ہٹانے میں کوئی بہت زیادہ ان کو دقت محسوس نہیں ہوگی، ہٹ جانے کے بعد ان کے تمام پرکس اینڈ پریویلیجز ویسے ہی گارنٹیڈ ہیں کیونکہ ایکس سی ایم ہیں، لیکن ان کے جو خدشات ہیں کہ ان کے خاندان کے حوالے سے، ان کے بھائیوں کے حوالے سے، ان کے رشتہ داروں کے حوالے سے کہیں کوئی مقدمات نہ بن جائیں، کہیں کوئی تحقیقات نہ شروع ہو جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کہانیاں کافی پھیلی ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر ان کو باقاعدہ ضمانت دی گئی کہ جو اگلی انتظامیہ آئے گی وہ انتظامیہ عثمان بزدار کو ہاتھ نہیں لگائے گی مکمل طور پر، اور ان کو مکمل طور پر یہ ضمانت دی گئی کہ آپ محفوظ اپنے آپ کو سمجھیں، کسی قسم کی کوئی تحقیقات کی زد میں آپ نہیں آئیں گے۔ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اگر انہوں نے اس معاملے پر بہت زیادہ اعتراض نہ کیا، ظاہر ہے عثمان بزدار نے نہیں کرنا تھا، تو اگلے نظام میں اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے ان کو کوئی اور اہم عہدہ دے دیا جائے گا۔ تو اہم عہدے کا وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا، ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے خلاف کسی قسم کی تحقیقات نہیں ہوں گی، ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی قربانی سے وزیر اعظم عمران خان بچ جائیں گے۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے بھی گائیڈ لائنز دی گئی، ان کو یہ بتایا گیا کہ میڈیا کے اوپر آپ نے کسی قسم کا انٹرویو نہیں دینا ہے، آپ نے مکمل طور پر اجتناب برتنا ہے۔ 3 ان کو صحافیوں کے نام دیے گئے جن سے وہ انٹرویوز کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ میڈیا میں اگر ان کا کوئی بیان چھپے ان سے منسوب تو اس کا انہوں نے ڈینائل جاری کرنا ہے، اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے وزیر اعظم کے ایک ہونہار
نائب کی صورت میں بیان جاری کرنا اور بتانا کہ کس طرح وزیر اعظم کے اوپر 4 چیف منسٹرز کی کرسیاں بھی قربان ہیں. تو ایک امیج بلڈ کرنا ہے کہ جس طرح وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں, جس طرح ان کو اس عہدے کی ضرورت نہیں ہے, اور جس طرح ایک پارٹی کا اہم رکن جو ہے اپنی پارٹی پر آنے والی مصیبت کو ٹالنے کے لیے قربانی دیتا ہے. انہوں نے از خود یہ قربانی قبول کی, تو باقاعدہ میڈیا اسٹریٹجی ان کو بنا کے دی. اب آپ کو پتہ کیا چلتا ہے اس نظام سے؟ اس نظام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی کا نہیں ہے. نظام جو ہے یہ گھوم رہا ہے ایک روتھلیس پاور سٹرگل کے ارد گرد, جس میں جو مرکزی کردار عمران خان ہے وہ جاننا نہیں چاہتے. وہ اپنی پارٹی کا ہر بندہ قربان کرنے کو تیار ہے, لیکن وہ جانا نہیں چاہتے, اور باوجود اس کے کہ وہ آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ ان کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کبھی وہ اپنے ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں, کبھی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے شکر ادا کرتے ہیں. تمام لوگ جو سانس لیتے ہیں اور پیٹ بھر کر رزق کھاتے ہیں, اور اگر نہیں بھی ملے تو اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں, تو لیکن وہ شکر ایسے ادا کرتے ہیں کہ وہ جس طرح کائنات میں واحد شخص ہیں جس کے اوپر خاص قسم کی رحمتیں جو ہیں وہ آسمان سے نازل ہوتی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک روتھلیس قسم کی پاور سٹرگل بھی انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے. وہ کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز کرنے کو تیار ہے. پرویز الہی تو کیا, اگر ان کے بدترین دشمن بھی ان کو اس بحران میں سے نکال پائیں تو ان کو مکمل طور پر وہ امبریس کریں گے, اور وہ تمام نعرے, وہ تمام دھمکیاں, وہ تمام پرانے بیانات میں چلاؤں گا نہیں, کیونکہ پرویز الہی صاحب کے بارے میں بہت ساری اور بھی باتیں کرتے ہیں, بیانات بہت مرتبہ چل چکے ہیں. کبھی ان کو ڈاکو کہتے تھے, کبھی کیا کہتے تھے, کبھی کیا کہتے تھے, لیکن وہ ایرریلیونٹ ہے. موجودہ تناظر میں وہ تمام چیزیں جو وہ عوام کو کہتے رہے ہیں, اپنے پارٹی ورکرز کو کہتے رہے ہیں اور بتاتے رہے ہیں کہ کس طرح ان کا لیڈر جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا ہے, وہ دھڑام سے گرانے میں ان کو کسی قسم کا کوئی آر نہیں ہے, اور دھڑام سے گرا کر وہ آرام سے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پرویز الہی کو چیف منسٹر انسٹال کر کے اور عثمان بزدار کے اوپر سے پاؤں رکھ کر آگے جانے کے باوجود عمران خان اپنی پاور میں سیکیور نہیں ہے. پنجاب کے اندر جو کیو لیگ کا ارینجمنٹ ہے اس کا تعلق مرکز سے نہیں ہے, انلیس کہ جو لوگ نیوٹرل ہیں وہ مکمل طور پر اپنی نیوٹرلٹی کو چھوڑ کر دوبارہ سے لوگوں کو ہانکنے کا کام شروع کر دیں. عمران خان کا مرکز کے اندر چیلنج ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن عثمان بزدار کے ایپیسوڈ سے ایک ہی اور چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ عمران خان جس لائلٹی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے لوگوں سے, اب آنے والے دنوں میں شاید وہ لائلٹی میسر نہیں ہوگی. جو منحرف اراکین ہیں ان میں سے 99.9% بہت سی باتیں کرتے ہیں, لیکن ایک بات تمام کے تمام لوگ کرتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر ہم اعتماد نہیں کر سکتے, جو بات کہتے ہیں اس پر سے پلٹ جاتے ہیں. عثمان بزدار کو ڈمپ کرنے کے بعد جو پنجاب کے اندر پیغام عمران خان نے دیا ہے کہ یہ کہ ہر شخص ڈسپینسیبل ہے, ہر انٹرسٹ جو ہے اس کو میں ردی کی ٹوکری میں ڈال سکتا ہوں, ہر وعدہ جو ہے میں توڑ سکتا ہوں اگر مجھے اپنی سیکیورٹی مطلوب ہو. تو عثمان بزدار کو تو انہوں نے وقتی طور پر خاموش کروا دیا, وعدے وعید کر کر بتا دیا کہ آپ کی قربانی سے یہ حکومت بچ جائے گی, لیکن عثمان بزدار خاموشی سے چلے بھی گئے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ وہی بیانات دیں گے جن کے بارے میں ان کو کوچنگ کی گئی ہے. لیکن یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ ترین قیادت کے بارے میں جو امپریشن پنجاب کے اندر چھوڑ گیا وہ بالکل بھی درست نہیں ہے. اور آنے والے دنوں میں عثمان بزدار کی قربانی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جب لائلٹی کی اصل میں ضرورت ہوگی اور عمران خان جب حکومت میں نہیں ہوں گے اور چلے جائیں گے, اگر عدم اعتماد کی وجہ سے نہیں تو اپنے ٹینیور کے اختتام کے اوپر, تو اس کے بعد جس لائلٹی کی ضرورت ہوگی وہ لائلٹی میسر نہیں ہوگی. کیونکہ عثمان بزدار ایک ایگزامپل ہے کہ ایسے شخص کی جس کو جب چاہے ہوا اس میں بھر کے اس کو 20 فٹ کا بڑا قد کاٹ دے دیں, اور جب چاہے اس کے اندر پن پرک کر کے اس کو پھٹے غبارے کی طرح پرے پھینک دیں. تو عثمان بزدار جو ہے پنجاب کے اندر مثال کے طور پر آپ کوٹ ہوتے ہیں کہ جو شخص اعتماد کرتا ہے اس کے ساتھ آخر میں وہی حال ہوتا ہے جو عثمان بزدار کے ساتھ ہوا.